اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والوں خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اس سے پہلے ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ لین دین ہوگا اور نہ دوستی ہوگی اور نہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے ملک میں ہے سب کچھ، اسی کے ملک ہے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، مگر اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ تکلیف نہیں دیتی ہے، کچھ مشکل نہیں گزرتی ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر رسول اور پیغمبر کے بارے میں بات آئی تھی کہ رسول کن کو کہا جاتا ہے اور نبی کن کو کہا جاتا ہے، اور اس میں سے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 نبی، 313 رسول ہیں، اور اس میں سے بھی 5 رسول اولو العزم ہیں، یعنی اللہ کے بہت چہیتے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک رسولوں کا درجہ، رسولوں کا مرتبہ ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم کسی رسول کی کمی کو بتائیں یا کسی رسول کی تعریف میں مبالغہ کرنے لگے، ان کی تعریف کے پل باندھنے لگے، جس کی وجہ سے دوسرے پیغمبروں کی، دوسرے نبیوں کی، دوسرے رسولوں کی تحقیر ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی بھی نبی کے بارے میں اگر ہم نے انگلی اٹھائی تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، ایمان تک مسئلہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کچھ فرق بتائے ہیں، کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا درجہ کم ہے، تو ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ورسولہ نہیں بولتے وہاں پر، ورسلہ، رسول ایک کو بولتے سو، رسول کئیوں کو بولتے سو، اس کی جمع آتی ہے۔ تو تمام نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن صرف ایک نبی کی بات کو مان کر ہم چلیں گے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے کہا کہ بعضوں سے اللہ نے بغیر واسطے کے اللہ نے بات کیا ہے،
جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور بعضوں کا اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھلے کھلے معجزات دیے، کھلی کھلی نشانیاں دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اور برس کی بیماری والا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی وہ بیماری دور ہو جاتی تھی. اور بھی بہت سارے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو کسی کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ ان سے ہمیں منتیں ماننا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، ان کے سامنے پیشانی رگڑنا ہے، ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے. اللہ کو ہرگز یہ چیز پسند نہیں آتی. اللہ کو ہرگز یہ چیز پسند نہیں آتی. اس کے بعد آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ اگر چاہتے تو پوری دنیا کے لوگوں کو ایمان والا بنا دیتا، کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا. ہمیں بھی کب کبھی سوچتے سب بھی مسلمان رکھے تو اچھا رہتا تھا نا، سب بھی ایمان والے رکھے تو اچھا تھا نا. انہوں مسلمان، انہوں غیر مسلم، انہوں یہودی، انہوں عیسائی، انہوں بدھسٹ، انہوں جینسٹ کر بول کر ایسا کتنے کی لوگ آہیں نہ کائی کو اتنے سارے فرقے یہ کچھ سوب یہ کچھ. جیسے اس سے پہلے بھی اسی مطلب پارے 2 کے اندر اللہ نے بتایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پوری ایک امت تھے پورے. اب اللہ چاہے تو یہ کچھ ایک بنا ڈالنا تھا، سب بھی مسلمان رکھے تو اچھا رہتا تھا نا. تو اللہ بتاتے ہیں اللہ کے واسطے یہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے واسطے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ سب کو مسلمان بنا دیتے. لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اصل لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، لوگوں کا امتحان. نبیوں کو بھیج کر نبی آ کر یہ راستہ سیدھا راستہ، یہ راستہ غلط راستہ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہیں بیٹھے ہوئے تھے، زمین میں آپ علیہ السلام نے مطلب مٹی کی زمین تھی، وہاں ایک لکیر کھینچی آپ علیہ السلام نے، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور دائیں جانب بائیں جانب رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ کر آپ نے فرمایا یہ خواہشات، کبھی شیطان ادھر بلا رہا، کبھی نفس ادھر بلا رہا، کبھی فلاں چیز ادھر بلا رہی، عورت کی محبت ادھر بلا رہی، مال کی محبت ادھر بلا رہی، پوسٹنگ کی محبت ادھر بلا رہی، یہ سب چیزیں آزو بازو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اسے فالو کرو. اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کئی راستے نظر آئیں گے تمہیں، اگر کئی راستوں کو پکڑو گے، چنئی کو جانے کے کئی راستے ہیں، ہائی وے 48 کو پکڑو گے سیدھے چلے جاؤ گے. اب ادھر جا کو شارٹ کٹ راستہ وہاں جائیں گے یہاں جائیں گے، ادھر ادھر پھنس جاؤ گے. ویسے جنت تک پہنچانے والا راستہ، اللہ تک پہنچانے والا راستہ یہ راستہ ہے. تو اللہ امتحان کے لیے نبیوں کو بھیج کر نبیوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہ جنت کو لے جانے والا راستہ، یہ جہنم کو لے جانے والا راستہ. اور اللہ نے انسان کے اندر سمجھ بوجھ رکھ دی، اللہ نے انسان کے اندر عقل رکھ دی. یہ سب چیزیں انہیں سب کچھ دیکھ لگے، یہ اچھی چیز یہ غلط چیز، لیکن معلوم ہونے کے باوجود جو بندے اچھے راستے کو اپناتے ہیں وہ اللہ کے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، اور جو لوگ معلوم ہو کر اللہ حفاظت فرمائے جہنم کا راستہ اپنا لیتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کو خرید کر گویا کہ اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے فرمایا اللہ نے اب لوگ جب ہمیں بولتے سے ہمارا رستہ صحیح، انہیں بولتا ہمارا رستہ صحیح، انہیں بولتا ہمارا رستہ صحیح، آپس میں لڑ لیتے ہیں. یہ لڑے یہ سب چیزیں یہ کیوں؟ آدمی بس توحید کے اوپر جمع رہے، آدمی رسالت کے اوپر جمع رہے، مطلب رسول کی بات، قرآن و حدیث کی بات، اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یہ
قرآن کو حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ان کی باتوں کے اوپر رکھ کر بس عمل کرتا رہے. آج ہر ایک کو کیسے سمجھ میں آتا کہ انہیں اپنے اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے, اپنے اپنے طور پر. حضرت شیخ مکی دامت برکاتہم جو حرم شریف کے اندر جن کا درس وغیرہ ہوتا ہے, ایسے حضرت کے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے. حضرت آج ایک نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آج کیسا ہے معلوم کیا, آزاد دین پر عمل کرنا چاہتا. مطلب ان کے سمجھ میں جو دین آتا بس وہ کیا, ہم نہ بخاری معلوم حضرت, ہم نہ مسلم معلوم, ہم نہ قرآن کا ترجمہ معلوم, ہم نہ فلاں معلوم کر بول کر اس سے کیا کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز لے کر بھٹک جاتے حضرت. اب اس میں سے بہت سارے نوجوان آج کل ایک عجیب ٹرینڈ, آج ایک عجیب ایک رواج چل پڑا ہے, مسجد کو آئے تو ٹوپی نہیں سونا. مجھے تو بہت افسوس معلوم ہوتا, کبھی کبھار اتنا خون اٹھ جاتا, اللہ کے گھر میں بھی آ کر ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے گھر میں کمپنی کو جاتے وقت, بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرے تو ٹائی پہن لگا ہوگا تو ٹائی پہن لگ جاتے, ساکس پہن لگا ہوگا تو ساکس پہن لگ جاتے, شو پہن لگا تو شو پہن لگ جاتے. بعض جگہ تو روزانہ نیشنل ہائی وے کے جیسا چاہنا تمہیں کلین شرٹ, زکریا صاحب بالا جاہی رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے نیشنل ہائی وے پھسل منڈا وہ چھوڑا تو وہ جاتا پھسل منڈا ایسا. اب وہ تو باقاعدہ روزانہ چہرے پر اس طرح پھیر کر, چہرے پر بلیڈ پھیر کر روزانہ جاتے ہیں, لیکن مسجد کو آتے وقت ایسے ایسے لباس پہن کر آتے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت کی بات میں بول رہا تھا, حضرت بولتے وہاں ایک سوال پوچھا گیا, کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, ٹوپی پہن کر اس نماز پڑھنا کیا؟ تو اس وقت حضرت بولتے پوری حدیث کے اندر کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا یہ عمل نہیں رہا ہے کہ آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں, سوائے احرام کی حالت میں. حج کا احرام رہندے, عمرے کا احرام رہندے, صرف اس حالت میں کہ سر میں ٹوپی نہیں تھی, ورنہ پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے سے. اب ٹوپی پہن کر نماز پڑھے تو نماز ہوتی اس کی آڑے حجت اگر کیا کرنے ہوگا بولو. ایسے لوگوں کا ہمیں سمجھدار ہے تو سمجھا جا سکتے, سمجھدار نہیں سمجھ نہیں سکتے اگر بولے تو ان کو ہمیں کچھ بھی. ایک آدمی 100 لگ رہے تو اسے اٹھا نہیں سکتے, 100 جیسے ایکٹنگ کا لگ رہے تو اسے کہاں سے اٹھا سکتے بولو. آج ہمارے نوجوان اپنے اپنے طور پر ان کو دین کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسے فالو کرتے نہیں. بس یہ بڑے جس چیز پر بھروسہ کر کے ہمیں جس چیز پر کھڑا کیے ہیں اس پر ہمیں کھڑنا ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر وہی باتیں بتائی. اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ چاہے تو ایک پورے لوگوں کو, ایک پورے دنیا کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز سکتا ہے, لیکن اللہ کی کچھ حکمت ہے, مصلحت ہے. وہ کیا حکمت مصلحت اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ جو چاہے کرتا ہے, انہیں کرا سو کسی کو پوچھنے کا اختیار نہیں, لیکن ہمیں اگر کریں گے اسے پوچھنے کا پورا اختیار ہے. اللہ کہتے ہیں لا یسأل عما یفعل, اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کرتا ہے. اللہ اسے کس کا تمہیں مالدار بنا کو بھیج ڈالے, مجھے کہیں کو غریب بنائے, مجھے کہیں کو کالا بنائے, اسے کہیں کو گورا بنائے, اسے کہیں کو موٹا بنائے, مجھے کہیں کو دبلا بنائے, اسے کہیں کو لمبا بنائے, مجھے کہیں کو گڈھا بنائے. اللہ سے ہم سوال ہی نہیں کر سکتے. ہمیں تو احسان ماننا چاہیے اللہ کا کہ اللہ ہمیں انسان بنائے, اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے, نبی کی آخری امت میں پیدا کرے. اس کے آگے اللہ دیکھو انسان کو 2 چیز محبوب, انسان کو 2 چیز محبوب, جان مال. اللہ اس کے قرآن آپ اٹھا کو دیکھ لو, جا بجا کہاں کا موقع ملتا کہ اللہ کے راستے میں جان لگانے کی, اللہ کے راستے میں مال لگانے کی اللہ ترغیب دیتے رہتے. کئی کو بولو یہ مال کی محبت اندر گھسکی کر بولے تو یہ تمام برائیوں کی جڑ, یہ تمام برائیوں کی جڑ. آدمی بڈھا ہو جائے گا مرنا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ دنیا میں مزہ ہے,
اور اس کے اوپر وہ بڑھاپے میں بھی اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا، اگر اس کے اندر دینداری نہ ہو، اگر اس کے اندر دینداری نہ ہو تو وہ اپنا پیسہ عیاشیوں کے اندر لگائے گا، عیاشیوں کے اندر لگائے گا۔ اگر دینداری ہوگی تو یہ سمجھے گا کہ نہیں، مجھے تو اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، صحیح جگہ خرچ کرے گا، صحیح جگہ لگائے گا، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرے گا۔ اسی لیے اللہ آج جس آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہمارا، اللہ بار بار وہ بولتے ہیں، تمہیں کیا سمجھ لی؟ میں ہی کمایا سو، میرا پیسہ، میری دکان سے میں کما کو جمع کو رکھا ہو سو، میری فیکٹری سے میں کما کو جمع کو رکھا ہو سو، میں میرے ہنر سے جمع کو کما کو رکھا ہو سو۔ وہ کمانے کی، وہ سوچنے کی صلاحیت، قابلیت کون دی ہے؟ اللہ دی ہے۔ وہ انسان نہیں سمجھتا، ایک رگ دب جنڈے، رگ کھینچ ڈالنا تو دور کی بات، ایک رگ اگر خالی سر کے اندر بھیجا ہے، اس میں برابر خون پاس ہوتے رہتا، اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہیں گر کر چوٹ لگ کر خالی بلڈ کلاٹ ہو گیا، مطلب خون جم گیا، اب اس کے بعد دیکھو ایسا کبھی دورہ پڑتا، انسان کیا بولتا اسے معلوم ہوتا نہیں، کیا کرتا معلوم ہوتا نہیں، ایک بے ہوش ہو جاتا، ایک بہکی باتیں کرتا۔ انسان کیا سمجھتا؟ دیکھو میری صلاحیت سے کمایا نہیں۔ اللہ وز بولے 3 چیزاں، مطلب قیامت سے پہلے، مطلب اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرو۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو زکوٰۃ دینا ہے سچ، زکوٰۃ تمہارے پاس اتنا مال رہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے، اس کے علاوہ بھی تم بار ذرا کو مال خرچ کرتے رہو۔ اس کے بعد بولیں گے اردو میں، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، کیا ہاتھ میں ہو جان دے، لیکن پیسہ ایک جیب سے نکلتا ہے، ہمارا گھاٹی بہت ہے، بولتے نہیں ہمیں گھاٹی بازے رہتے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں بھی مشورہ کی ایسا دیں گے خرچ کرنے کا، کیونکہ انہیں پورا خرچہ کرے جیسا دکھیں گا، لیکن خالی مشورہ انسٹرکشن دیتا ایسا کرنا، کیا کرنا اگر بول کر، ایسا نہیں، خرچ کرنے کا مزاج بنائے۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی ہے، سخاوت کرنے والا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل، کنجوس، مکھی چوس، اب تو مکھی چوس نہیں، اتنی کنجوسی آ گئی، اب تو چمٹی چوس، مکھی چوس جا کے چمٹی بھی اگر وہ چاہے کی قسمت بھی گر گئی تو وہ بھی چوس کو چھوڑیں گے لوگ، اور یہ اس میں بھی ایک خطرہ ہے ناشا کرنا۔ ایسے ایک کتاب ہے، کبھی بیچ میں کبھی اٹھا پڑھ لیتا ہوں کتاب البخلا، بخیلوں کے بارے میں، کنجوسوں کے بارے میں۔ ایک کنجوس ایسا کہتے ہیں، خالی گوشت کا ٹکڑا اس میں کیا بولتے سو ٹین میں بندل کو ہنڈی، مطلب لگن نیچے رکھ دل کو، خالی وہ درہ لگے جیسا ہوتا ہے، وہ اس کا گوشت کا درہ اثر اتریں گے، گوشت کا سالن کھائے جیسا اگر وہ معلوم ہو گیا۔ ایسے کنجوسوں کے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر موقع رہے تو سنا تو سمجھ میں دنیا کے اندر ایسے بھی کنجوس ہیں کیا، ایسا اگر بول تو کنجوس کبھی بھی نہیں بننا۔ آج ہماری عادت کیا ہے، معلوم کہ اللہ حفاظت فرمائے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے میں کنجوسی کریں گے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں دل کھول کر خرچ کریں گے۔ خاص طور پر صاف میں کہتا ہوں، دیکھو شادی بیاہ کے رسوم اور رواج کے اندر دل کھول کو خرچ کرتے لوگ، کیا نہیں بھائی، دل کھول کو کریں گے، لوگوں کا نام رہے تو سنا، لوگ تعریف کریں گے نہیں، کیا دعوت کرا کیا رہتا ہے۔ آج ہمیں تعلیم کے اندر پڑھے، کھانا جتنا لذیذ ہوتا ہے اس کا پاخانہ اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے۔
وہ کھانے کی حقیقت ہوتی ہے. جہاں خرچ کرنا وہاں تو خرچ نہیں کرتے, جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں دل کھول کر خرچ کرتے. یہ تو سخاوت کا ہے. اللہ کے نبی بولے بخیل اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب. اب ہمیں خود فیصلہ کر لینا, ہمیں اپنے آپ کو سخی میں شمار کرنا کی نہیں بخیل میں شمار کرنا کی. اس لیے جب بھی کوئی دینی تقاضا ہے آپ اپنی استطاعت کے وقت اپنی استطاعت کے وقت, کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں دینا کوئی ضروری نہیں. دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا مدرسہ ہے, سالانہ اس کے کروڑ, مطلب کتنے کی کروڑ اس کا بجٹ, لیکن لوگ آگے بڑھ کو حضرت ہمیں وہ بلڈنگ اس کے واسطے وقف کر ڈالتے, ہمیں وہ چیز اس کے واسطے وقف کر ڈالتے. لیکن آج تک دارالعلوم دیوبند کا کوئی آمدنی مطلب کا کوئی ذریعہ نہیں, کرایہ یہ وہ سب کر بول کر, سب پورے چندے سے. کیوں؟ یہ اس لیے ہمارے بڑے کیا بولتے, کبھی کبھار 500 روپے دینے والا بھی اخلاص سے دیتا. 5 لاکھ روپے دینے والا کیا سمجھتا معلوم کیا, 5 لاکھ روپے دیا ہوں, دیکھو کتنی بڑی رقم. 5 روپے دینے والا کیا سمجھتا, یہ چھوٹی رقم کیا ہے ایسے, لیکن اس کے اندر جو برکت رہتی ہے وہ کسی کے اندر برکت نہیں رہتی. ہمیں رہتے وقت 2 سال میں پڑھا, ہمیں رہتے وقت غلہ اسکیم کر کو ایک جوڑس جیسا رکھتے, آس پاس کے قریے کے لوگ وہ جو قریب میں رہتے یو پی کے, ان کے وقت 2 دن کا ایک پروگرام. دارالعلوم جو ہے گیہوں کا چندہ کرتا, گیہوں. اب ان وہاں تھے پورے کھیڑے پڑے کے لوگ سیدھے سادے, دور حدیث کے اندر ان کے سے پورا انتظام, اور ماما ادھر حقہ رکھ کر رکھتا. حقہ شام کے ٹائم چلتے رہتا ہوں, وہ حقہ پیلا کو بس. اب وہ اس میں ایک قریے والا بھی, اجی میری طرف سے 4 ٹرک لکھ لو جی, بتا 4 ٹرک. ہماری طرف سے مظفر نگر والوں کی طرف سے 10 ٹرک جی. اب دکھنے میں دیکھا تو اسے لنگی بھی بن جاتے, ایک زبر نیچے ایک زبر اوپر کا طرح ویسا وہ آدمی کو دیکھے تو, لیکن انہیں کھڑبا آرام سے بولتا. اتنا دل مطلب دکھنے میں ظاہر میں کچھ بھی نہیں, لیکن اتنا بڑا گڑون ہے, مطلب ایسا منڈی ٹھاکر دیکھنا, اتنا بڑا گڑون میں پورا گیہوں کا یہ موٹے 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 رکھے. 2 سال میں ایک مرتبہ وہ غلہ اسکیم کر بول کر وہ دارالعلوم کی طرف سے کیا ہوتا, دینے والے دیتے اچھے الحمدللہ. ایسا خرچ کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں آج خرچ کر ڈالو, کل کے دن اگر تمہیں خرچ کرنا چاہے تو بھی تمہیں موقع ملے گا. چاہیں گے چاہیں گے, اللہ کہہ رہے ہیں من قبل ان یأتی یوم لا بیع, اور وہ دن اچھا میں وہ ذرا دے دل کو پیسے لے رکھ دے دل تو نہیں. دوست کو بولے با ذرا کہتے ایک میرا نیکی لے لگو, کہتے جس دن معاملات بھی نہیں, جس دن دوستی بھی کام آنگی نہیں, جس دن سفارش بھی نہیں, کسی کی سفارش نہیں. آج اللہ معاف فرمائے, ہمیں کیا بھی نہیں, تمہیں پوری زندگی کیسے بھی گزارو, آخری وقت مرتے وقت ہمیں چھٹی دیتے, وہ خبر میں کفن کے ساتھ تمہیں رکھ ڈالو, تم نے ڈائریکٹ فرشتے ماشاءاللہ VIP تمہیں ویری امپورٹنٹ پرسن کر کو تمہیں اندر بلا کو سیدھے جنت میں پہنچا دیں. اللہ صاف کہہ رہے ولا شفاع, کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہاں اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی, کسی کی مجال نہیں ہوگی. آج 3.5 روپے 500 روپے ایک نماز کو 5 روپے دیتے, 5 نماز کو 25 روپے. کتنے سال کا تمہیں نماز چھوڑ لیں گے, کہ اتنا حساب سے وہ دے دلو, ہمیں نماز معاف کرا لیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے سب دنیا کے اندر فتنے پھیلے ہوئے ہیں, اور ہمیں اتنے بے وقوف بن رہے ہیں لوگ, اتنے بے وقوف بن رہے ہیں, لوگوں کو اتنا
کہاں تک لے کو جانا کہ وہاں تک لے کو جاتے ہیں. اور ہمیں بھی کیا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بہت سہولت نہ. کون فجر میں آپ اٹھ کو پڑھیں گے 6-5 کو, ٹھنڈ میں آپ کو پڑھنا 5 ٹائم آؤ جاؤ کر کائی کو 5 روپے دے تو کام ہو جاتا. وہ کتنا آسان کام ہے. نندے پر 10 روپے رکھ لے, 5 روپے بڑھ کو رکھ لے کو 50, 5 نماز 50 روپے, جتر کا میرا 60 روپے, وہ ایسا حساب سے میں دے ڈالتا ہوں. آج چل رہا ہے یہاں مانی خود ہماری بستی میں یہاں کو چل رہا ہے. نماز کیا آرام سے بولنا تھا تمہیں, وہ تمہارا شریعت کا مسئلہ, ہمیں طریقت پر چلتے ہیں. تمہارا شریعت کا مسئلہ, ہمیں طریقت پر چلتے ہیں. شریعت پر عمل کے بغیر طریقت پر آدمی جانچ نہیں سکتا. طریقت شریعت یہ سب کیا بھی الگ چیز نہیں, دونوں ایک چیزاں. ہمیں اپنی سہولت کیا سہولت بولنا نہیں سے, ہمیں اپنی مکاری کے واسطے, ہمیں اپنی چال بازی کے واسطے, اپنی کمائی کے واسطے الگ کر لیں. پوری امت مل کر حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر درخواست کرے گی آپ ذرا اللہ سے سفارش کرو نا. پریشانی شروع ہوگی, ہم نہ کہتے بھی وہ بولیں گے میں کیا بھی کر سکتا نہیں, میں پریشان ہوں, میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی, اب میں اللہ کے پاس کیا منہ لے کو جانا سو بولوں. انہوں بولیں گے تو میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤں. ان کے پاس جا کو بولے تو انہوں بولیں گے حضرت ابراہیم. ایسا ایک نبی بولیں گے, سب آخری میں بولیں گے اب پورے ملک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے پاس جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے, ہو سکتا ہے اللہ ان کی سفارش قبول کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر درخواست کرتے ہی آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے, سیدھے اللہ کے دربار میں جا کر سجدے میں پڑ جائیں گے. اللہ کہیں گے قل یا محمد اشفع تشفع, اے محمد آپ سر اٹھائیے, آپ سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. ہاں اللہ کے نبی کو بھی سفارش اللہ کی اجازت پر سفارش ملے گی. آج کیسے دھوکے بازی, ایسے پیر ہیں, جاہل پیر ہیں, ایسے پیر بابا ہیں دنیا کے اندر. جاتے جاتے کھڑ گئے, کیا بھی آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں, اب کیا کیے ڈھونگ رچا لے کو, آنکھ سے آنسو گر لکھے, مریدہ سب دیکھ دل کو ماشاءاللہ کیا کہ وہی کا نزول اللہ کہہ سکا ہے. کیا کہ اگر خوش ہو آنکھ سے آنسو گریا تو کیا کہ آلک ہے, آلک نہیں وہ ہے سو بھی جالک ہے, سب ہے سو پورا جا کو شیطان آلک ہے سو اندر. کیا اب دیکھ دل کو تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ کیا بھائی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جالک تھی کہتے اس کے سے کھڑ گئے. کسے دھوکہ دیا جا رہا. اب یہ جہالت کی بات انہیں بولے تو اس پر سبحان اللہ الحمدللہ بولنے والے کتنے کی, کہاں گئی ہماری عقل, سمجھ میں نہیں آتا. ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لاڈلی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت رو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلا کر بولے, کچھ بولتے ہی مطلب رونا ختم کر کے ذرا ان کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا. وہ کہہ رہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, میرے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے جب سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں کبھی بھی بولے نہیں اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے, یہ ہو گئے وہ ہو گئے. نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا, نہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا. اور آج ڈھونگی بابا, ڈھونگی پیر, یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے نظر تو نہیں آتا, نظر تو نہیں آتا. اب لوگوں کے اندر اتنی عقیدت کہا کہ بابا بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہی چکا ہے, بیٹھے بیٹھے ہلتے ہوں سے وائبریٹ ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے وائبریٹ ہوتے ہوں سے خوش ماشاء اللہ. نہیں آنگ میں آ گیا بابو, اب مجھے جیب سے ٹھاکو سننے کا ڈر لگ دیتے.
بس انسان اسی کو کرامت سمجھ رہا، اسی کو سب کو سمجھ رہا نہیں. اللہ ہمارے سے عمل چاہتے ہیں، اللہ ہمارے سے عمل چاہتے ہیں. تو اللہ وہ بولے تو وہ دن آنے سے پہلے خرچ کر دینا. اور کچھ لینا چاہے تو بھی لے نہیں سکتے، دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتے. دوستیاں اگر کو آج دوستیوں کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ آخری زمانے میں ایسے ہوگا کہ آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا. آج وہ زمانہ ہے. آج اما بابا کی بات تم نہ کیا معلوم، چپ کیا رہو جی. تمہیں زیادہ بات کرے گی اتنا گھر چھوڑ کر چل رہا، تمہیں زیادہ بات کرے گی اتنا گھر سے بھگا ڈال، تمہیں تم نہ کرنا. اب اما بابا بھی کیا کریں گے، مجبور، لاچار، بڑھاپے کی عمر میں کہاں جانا، ہمیں کون سا بھی ٹھکانا نہیں. تو کیا کرتا کی کربا ہم نہ لاکھوں دے دل پیسہ روزانہ 400 کی 500 کی، نہیں تو کیا ہے کہ کھانے کیسے لاکھوں دے دل ہمارے واسطے دوائی کا انتظام کر دل، ہمیں اللہ کر لگ رہتے کی، نہیں تو ٹی وی دیکھ لگ بیٹھ لگ رہتے کی. کیا ہے کہ اتنا آج جس دوستی پر فخر کر کے، آج جس دوستی پر گھمنڈ کر کے، جس دوستی پر ناز کر کے آج انسان اللہ کی بغاوت کر رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا، وہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا. کیا بچے کیا رہا تیرے واسطے میں کیا کبیر کون رہے تو کچھ پوچھیں گے کون تو. جب اپنے سگے خون کو انسان پہچاننے سے پیچھے ہٹ جائے گا تو دوستی کون؟ ماں باپ سے، باپ سے دور، باپ ماں سے دور، سب ہونے دیکھ کو بھاگیں گا. آج ہمیں وہ دوستی پر اتنا فخر کر دوستی بولنا جاؤ ٹچ. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. اس کے اندر دوست سے دوستی ایسی کرو، اتنی گاڑی دوستی بھی نہیں رہنا کل کے دن وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے. احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک یوما ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. حدیث کے اندر اللہ کے نبی ایک ترازو بتا دیا دوستی سے. دم آئے تو اللہ اکبر، یہ کچھ ایک چڈی میں 2 پاؤں ڈالے کے دونوں بھی لنگوٹی یار کرتے ہو. انہیں 1 پاؤں ڈالتا، انہیں 1 پاؤں ڈالتا. انہیں کیا پہنتا کہ ویسا پہنتا، انہیں کیا کھاتا کہ وہ ویسا کھاتا، انہیں کیا کرتا کہ ویسا. سب ایک چیز. ہاں وہ کون سا کون کی ایک ہیرو، انہیں وہ کالا پہن لگا گا، سب بس کالا، اوپر کالا نیچے آگے کیا دھوتی. انہیں ہیرو کو تو ان زیرو پورے، انہیں ہیرو یہ پیورے اس کے زیرو آئیں سب. کیا وہ جب پہن لے تو ہمیں بھی ہیرو بن جاتے. نہیں، کل کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. کوئی اللہ قرآن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سب. ہاں مگر اللہ سے ڈرنے والے ان میں انتظار میں رہیں گے اللہ ہمیں کب پرمیشن دیں گے. وہ ایمان والا، ایمان ہے اس کے پاس، لیکن انہیں جہنم کے اندر جا رکھے. ایمان ہے نا، دیکھو سفارش بھی صرف اسی آدمی کی جا سکتی ہے جو ایمان والا ہوگا. غیر مسلموں کی سفارش، مشرکوں کی، کافروں کی، جا کو خبروں کو سجدہ کرنے والوں کی، یعنی تو جا کو بڑے بڑے خبروں میں جا کر وہاں مرادیں مانگنے والوں کی، ان کی سب سفارش نہیں ہوگی. سفارش صرف ایمان والوں کی ہوگی. کون سفارش کریں گے؟ نبی سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، شہیدہ سفارش کریں گے، چھوٹے بچے جو نابالغ بچے، بالغ ہونے سے پہلے جو انتقال، چھوٹی عمر میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ بچے سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے. کل کے دن یہ سب لوگ سفارش کریں گے. اللہ سے ڈرنے والے سفارش کریں گے. صرف ایمان والوں کی سفارش. غیر مسلموں کی، میرا دوست تھا انہیں غیر مسلم، اللہ ذرا اس سے نہیں.
جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی جہنم میں بھیج نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا نہیں، وہی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہیں گے سفارش کیجئے. حدیث کے اندر آتا ہے جب تک ایک ایمان والا بھی جہنم سے نہیں نکل جاتا اور جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کرتے رہے. آج اس نبی کا ہم کتنا بڑا احسان مان رہے ہیں. آج ہم اس نبی کے احسانات کا کیا بدلہ چکا رہے ہیں. نبی کی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی، نبی کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، صرف نماز کے اندر نبی کا طریقہ اپنا لیا تو دوسری زندگی کے اور جو زندگی کے شعبے ہیں اس کے اندر نبی کا طریقہ. یاد رکھو، جو نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا وہ نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے حضرت تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد کی بات حضرت نقل کرتے ہیں کہ شاید حضرت ہی کو کچھ اللہ کی طرف کچھ بات دل میں آئی، یا دوسرے کسی اللہ والا کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سارے میرے روزے سے میرے سے قریب رہتے ہیں لیکن قریب رہ کر بھی وہ میرے سے دور ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو میرے سے بہت دور ہیں لیکن وہ میرے سے قریب ہیں. بتایا جو میری سنت پر عمل کرتے ہیں وہ میرے سے قریب، جو میری سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ میرے سے دور. اس لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے یہ نیت کر کو ہمیں کیا کرنا، ہمیں نہیں، میں سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء جانے کی سنتیں ہیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں ہیں، ہر سنت نبی کرے سو کر بول کر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، کسی جگہ رکے اور رک کر پھر اتر کر وہاں تھوڑی دیر جا کے وہاں بیٹھ پائے. پوچھنے والے پوچھے کیا ضرورت کیسے گئے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے یہ جگہ، نبی کی اتباع میں وہ کام کر لیا. ایک سنت پر مر مٹنے والے صحابہ. آج کون سی سنت ہم نا پسند؟ دعوت قبول کرنا سنت، میٹھا کھانا سنت، یہ سنت ہم نا یاد آتا. روزہ رکھنا وہ سنت نہ 13ویں 14ویں تاریخ کو پیر جمعرات کا روزہ حضرت رمضان میں رکھتے تو ٹائٹ رکھتا ہم نا، وہ بھی گرمی کے دن میں لے آگے. اب تمہیں مسئلہ ایسا پوچھتے کیسا 3 بجے افطار کر لے جائے گا اگر بھوک والے ایسا گرمی کو. یہ سنتوں پر کون عمل کریں گے؟ پھر جمعرات کا روزہ، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ ابھی ضروری نہیں، لیکن نبی کی چاہت میں کبھی کبھار رکھ لیا کرو. اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، چلو میری مطابعت میں. تو اس لیے نبی کی سفارش کے حقدار اگر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اگر تم اے نبی آپ کہہ دو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے، اللہ ہم نہ پسند کرنا، اللہ ہم نہ چاہنا کر بولے تو اللہ کیا بولنے کے بولے فَاتَّبِعُونِي، ان سے کہہ دو کہ آپ کو فالو کریں، آپ کے طریقے کو فالو کریں. اللہ تم نہ چاہے گا. اللہ کی چاہت کو ہمیں لینا ہے اگر بولے تو نبی کے طریقے پر عمل کرنا. ایک طریقہ کو چاہے وہ ہم نہ سمجھ میں آندے نہیں آندے، ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر. خالی مسجد میں میٹھا کو نکاح کر دلے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میری سنت سے جو منہ موڑے گا وہ میرے سے نہیں کر. بلکہ خالی وہ حدیث پڑھ دل کو، اس کے بعد سنت کے خلاف پورے کام چلتے رہتے ہیں. وہاں پر شادی بیاہ کے اندر سنت کے خلاف پورے کام چل رکھے. نمازاں الحمدللہ نمازاں چھوڑ رکھی، بے پردگی، گانا بجانا، سب کھانے کو ضائع کرنا، اور صرف مالداروں کو دعوت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ولیمے کے کھانے میں سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو نہ بلایا جائے.
کم حیثیت کے لوگوں کو آج ہمیں کہا دیکھ باہر بیٹھو جی، وہاں بیٹھو باہر. کون بولا سننا؟ کون بولا سننا؟ نہیں ہے کیا اچھے انداز سے بول کر بھیجے. کس کے کی گھر میں کون کی زور دکھاتا سو؟ کس کے کی گھر کی دعوت دکھاتا سو زور کون کی؟ کون نے بولا سننا؟ کہاں کہیں کو کدھر کو ایسا نہیں. آ گئے کھلا گئے، اس میں سے کیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کھانا بچ کے بعد دیکھ با فقیران کو تمہیں نہیں کہا یہ کھانا کو پھرے یہاں جاؤ وہاں جاؤ. اس کے لیے الحمدللہ آج تک ہمیں مدرسے میں پڑھے اور آج بھی ہمیں ہمارے استاد محترم کو دیکھتے بچگس کھانا کبھی نہیں لیتے، ہرگز نہیں لیتے. مہمان رسول کو آپ کون سا کھانا کھلا رہے ہیں؟ بچا ہوا کھانا. بچا ہوا کھانا بچ گئے تو اس وقت حافظ قرآن آپ کو یاد آتے ہیں، سو طالب علم آپ کو یاد آتے ہیں، سو ہرگز نہیں. وہ کھانا اوچ، وہ دیکشی کا اوچ ہے، کون بھی کیا بھی وہ کیا بولتے ہیں زخمی کھانا. وہ زخمی کھانا بھی نہیں، وہ اچھا کھانا اوچ ہے. تمہیں جا کہاں تو بھی دے دے ایسے کھلانا کیا پھیلنے بھیجو. جب تم نے تمہارے دل کے اندر قرآن کی اتنی عظمت ہے، مہمان رسول کی اتنی عظمت ہے تو کھلاؤ. ہمیں کھلاؤ کر تو تم نہ ترغیب نہیں دیتے، دینا چاہتے کہ پھیلا دو. بچے تو یاد آتا ہے بنگلور میں ایک یتیم خانہ کی مسجد یتیم خانہ، وہاں بچے دعا کرتے رہتے بریانی سے آنا نہیں کرتا. کیا وہ تو کب وہ دیکھے تو بریانی کیا کھا کیا کریں گے بولو سب بھی. تو اس لیے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو. ہر چیز میں نبی کی سنت، نبی کی سنت، نبی کی سنت آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. آج اللہ حفاظت. آج ایک خبر میں پڑھا، کل بھی جمعے میں بولا تھا میں، یہ ہمارے خاص طور پر نوجوان بچوں سے زیادہ نوجوان بچیاں 6th 7th 8th پڑھنے والے 10th پڑھنے والے، یہ کوریا کا کوئی پاپ سنگر ہے BTS کر بول کر، اس کے پیچھے آج وہ بول کو میں 2 دن بھی ہوا نہیں، جمعے میں بولا تھا سمیں. آج NDTV کا خبر پڑھ لگ رہا تو ہمارے تمل ناڈو کے 3 بچیاں، شاید کرور کے یا کڈلور کوئمبتور کے 3 بچیاں شپ کے ذریعے سے کہا کہ وہ جانے کے واسطے کوشش کرو کیا کریں گی اسے ملنے کے واسطے، جانے کے واسطے. آج ہمیں کسے فالو کر رکھی سو، کس کے فالوور بن رکھے آج ہمیں؟ انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں، ٹویٹر میں سب یہ بھرے پڑے ہیں. اس سے ملنا انہیں بہت شہرت یافتہ، انہیں بہت پہنچا ہوا کر بول کر آج ہمیں ان کے اوپر مت رکھیں. کل انواں سجدے میں پڑھو تو ہمارے حق میں سفارش نہیں کریں گے، ہمارے نبی ہمارے حق میں سفارش کریں گے. اس کے لیے اللہ بولے والکافرون هم الظالمون، اللہ کے جو نافرمان ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں، وہی زیادتی اپنے آپ پر ظلم کر رکھی. سنو، ایمان کو چھوڑ کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کو، دین کو چھوڑ کو، سب بھی معلوم رکھو کرے تو کیسا بولو. کوئی سننے کے واسطے تیار نہیں، کوئی لینے کے واسطے تیار نہیں. حالانکہ ہمیں خود معلوم ہم دکان کھول کر بیٹھ رہے ہیں، ہمیں خود اس کا اندازہ نہیں. آج صبح میں دکان کھول تو شام تک میری دکان چلیں گی کہ کسٹمر آئیں گے کہ نہیں کہر کو، لیکن امید پر ہم دکان کے اندر بیٹھتے ہیں. نہیں آج مجھے نفع ملے گا تم کو، اس امید پر بیٹھتے ہیں. جب تمہیں دنیا کے واسطے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو ہمارے نبی ہم نے وہ بتایا سو آخرت کی امید پر عمل کرو، آخرت کی امید پر عمل کرو. کل کے دن ہمیں یہاں دنیا کے اندر تو چیزاں دکھتے نہیں دکھتے، اس چیزاں کے واسطے محنت کرو. بس نہیں دکھتے اس چیزاں کے واسطے محنت کرنا ہے. جنت ہمیں دیکھے نہیں. آج بھی میں شام ہمارے مکتب کے بچے کو بہت بولے ہمیں جنت میں کئی صرف ایک پھل کے اندر کئی قسم کے مزے. ایک پھل، جنت کا ایک پھل لیں گے، توڑیں گے، چیری کاٹ کو، ایک چیری کھائے تو ایک ٹیسٹ، اور ایک چیری کھائے تو اور ایک ٹیسٹ. اللہ اکبر، کیا مزہ رہے گا وہ جنت کے پھل کے اندر. پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں. کیا حضرت کوئی سا فل پیٹ آگو نہیں، ڈکار نکل دے پورا ہو گیا، کھٹی ڈکار نہیں، وہ ڈکار کے اندر بھی مشکل کی خوشبو. اللہ سوچ کر دیکھو وہ سب چیزیں ملنا کر بولے تو کچھ کرنا چاہیے.
ہمیں کہا ہے وہ سب ہوتا کہ نہیں کہ وہ دیکھ لیں گے کون کون بولے کہ سب چلے گا. آج ہمارے پاس موقع ہے, اللہ موقع دیا ہے. اب ایک 2 روز پہلے ایک امام صاحب نماز پڑھاتے سجدے میں گئے ہی ان کا انتقال. کیسی موت دیکھ اللہ ہوتا. اللہ کتنا پسند کرے رہیں گے نماز کی حالت میں. ایک امام صاحب خطبہ دے رکھے, جمعے کا خطبہ دے رکھے, خطبہ دیتے موت آ گئی. قرآن پڑھتے دعا کرتے اللہ سے مانگتے یہ ایسی موت بہتر ہے یا اللہ حفاظت فرمائے اللہ کو ناراض کر کے موت آئے, یہ بہتر ہے. چلے گئے پھر ریٹرن ٹکٹ کا سوالچ نہیں. وہاں جا کو دیکھ لیں گے, وہ سب کر لیں گے, سب کیا نہیں. کتنے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر کو چلے گئے, اب واپس آئیں گے نہیں. کہیں گے اللہ سے نسمع و ناقل, ہمیں سن لیتے تو سمجھ لیتے تو ہمیں جہنم میں نہیں آتے تھے نا. پر وہ اس وقت افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا. آج اللہ موقع دیا ہے, وہ موقع کو غنیمت جان کر اپنی جان بھی اللہ کی عبادت میں لگاؤ, اپنی صلاحیت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ, اللہ کی مرضیات میں لگاؤ, اور مال کو بھی خرچ کرتے رہو. مال کو خرچ کرتے رہو, جہاں ضرورت ہے دل کھول کر خرچ کرو, دل کھول کر. جب بھی ضرورت مسلمانوں کا کوئی تقاضا آ گیا دل کھول کر خرچ کرو. کیا بھی ہو جاتا ہے اللہ ایسے انداز سے واپس لوٹائیں گے ہمیں سوچ بھی نہیں سکیں گے. میرا اس آیت کے اندر اللہ یہی بتائے. اس کے بعد دوسری آیت الکرسی ہے, اس کے بھی فضائل ہیں, اس کے بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئیں گی. بہرحال اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے ویسے لوگوں کی نقل اتارنے سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت, نیک ماحول میں رہنے کی اور اچھی باتوں کو اپنانے کی اور بری باتوں سے حفاظت کے ساتھ رہنے کے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من التباؤس اللهم إنا نعوذ بك من البؤوس والتباؤس. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.